اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، رکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ مہدویت اور منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور بہت سارے موضوعات پہ مختلف اینگل سے ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں۔ البتہ جو ہمارے گفتگو کا سلسلہ ہے وہ سوالات اور جوابات کی شکل میں ہے، اور ہر روز ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں اور ان سے بہرحال سوالات پوچھتے ہیں۔ البتہ یہ سوالات تمام کے تمام سوالات ہمارے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ مومنین بھی اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ سوالات بھیجتے ہیں، تو لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ اس ٹاپکس پہ گفتگو کی جائے، جو اس دور کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ مخصوصاً پاکستان اور ہندوستان یا جتنی بھی اردو زبان لوگ جو جہاں بھی رہ رہے ہیں، انہوں نے کئی طریقے سے اچھے کام کیے ہیں بہت سارے۔ اس میں عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام جو اس دور غیبت کی جس کو کہا جائے سب سے ضروری امر یہی ہے، اس میں تو کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہمارے چھوٹے بچے سے بھی اگر پوچھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ بیان کریں تو یقیناً وہ بیان کر دیں گے، یا اگر حضرت امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی، اور وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا۔ اور لیکن اگر پھر بات آ جائیں اس سے بات کے ائمہ کی بات آ جائیں، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بات آ جائے، تو اس طریقے سے ان کے اطلاعات کم تر ہوتے جائیں گے، اور اگر باقی ائمہ کے اس پہ ان کے اطلاعات کم ہیں، تو یہ ایک بہرحال ہے۔ اور آخر میں جو ایک نہایت ہی مہم چیز ہے وہ ہے ظہور امام زمان علیہ السلام، چونکہ جو وقت کے امام ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نہایت ہی اس دور میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی شخصیت، چونکہ وقت امام کی مثل انسان یعنی دنیا میں جیسے انسان کے بدن میں روح ہے، روح کے علاوہ جیسے بدن بالکل بے فائدہ ہے، اسی طریقے سے دنیا اور کائنات کی روح جو ہے وہ امام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص کو کوئی بھی ہو ان کو ظاہر ہے کہ معلومات ہونے چاہیے، اور اس موضوع پہ چونکہ نسبتاً کام بھی بہت کم ہو چکا ہے بہت کم کام، یعنی اکثر اگر آپ غور فرمائیں تو زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کو وہ واقعات یاد بھی ہے، کہتے وہ فلان عالم کے ساتھ ایسا ہوا، امام سے ملاقات ہو گئی اور وہ فلان سے، یہی قصے کہانیوں کے حد تک، جو کہ زیادہ دقیق بھی نہیں ہے کہ یہ واقعاً بھی تھے یا قصے کے نہیں تھے، چونکہ بہرحال کچھ زیادہ یہ کوئی روایتیں اور کوئی قرآن کی آیتیں تو نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کون سی چیز زیادہ ضروری ہے امام کے بارے میں؟ وہ ہے روایات معصومین۔ البتہ ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے ایسی روایات ہیں، مخصوصاً بنی عباس کے دور میں تو اتنی روایات جو ہے وہ جعل ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی مخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات، یہ خلفائے بنی عباس جو تھے انہوں نے بہت ساری روایات جعل کی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ایک طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کو موضوع کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس میں خاندان بنی عباس کے لیے فوائد ہوں، اور یہ لوگ کوشش بھی کرتے تھے کہ امامت کے اوپر بھی یہ لوگ حملہ کریں اور امامت کو بھی اپنے گھر بنی عباس میں لے کے جائیں، چونکہ امر الہی ہے وہ تو ہو نہیں سکتا تھا، بلکہ ایک ناممکن سی بات تھی وہ تو کرنے، چونکہ اگر دیکھیں کبھی وہ ائمہ کے ساتھ رشتہ داریاں کر کے کوشش کرتے تھے کہ ان کے اولاد پیدا ہو جائے تو وہ اولاد جو ہے اس کو ہم جا کے امام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے، چونکہ یہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع نہایت ہی مہم موضوع تھا، اور ابتدا سے یعنی غیبت جس کو انتظار
کا کہا جائے تو حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے لے کر یہ انتظار کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یہ شروع ہو چکا تھا۔ چونکہ بار بار جب احادیث میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اذیت کر رہے ہیں، ان کو درحالی کا پتہ بھی ہے کہ میرا فرزند حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور وہ جب آئیں گے تو ان سے جو زیادتیاں انہوں نے کی ہے اس کا حساب ان سے وہی لیں گے۔ یعنی گویا پتہ لگ رہا ہے کہ خود حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بھی خود منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یقیناً اگر اس دور میں حضرت امیر المومنین کے دور میں دیکھیں تو اس سے بہت ساری روایات ہیں، اور خود نہج البلاغہ جو کہ مرحوم سید رضی نے اس کو وہ جمعوری کیا، البتہ وہ کوئی سارے خطبے نہیں ہیں بلکہ کچھ ٹکڑے ہیں، لیکن کافی معروف ہو گئی ہے یہ کتاب، اور آج کل تو شیعہ کی پہچان ہے۔ تو اس کتاب میں بھی آپ کو حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اشارے یقیناً ملیں گے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سب ائمہ گویا حضرت امام صادق علیہ السلام جس کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام حتیٰ کہ جب بھی نام لیتے تھے حضرت امام عصر علیہ السلام کا تو رویا کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ میں اور میرے والدین قربان ہو ہماری اس 12ویں جانشین پہ۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں جب حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں جب حضرت کا نام لیتا تھا کوئی تو امام جو ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قیام کر لیتے تھے۔ تو یہ انتظار کا سلسلہ یہ کوئی صرف بعد از غیبت کبریٰ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سلسلے کی شروعات جو ہے وہ اگر اس سے پہلے کا ہم نہ کہیں، اس سے پہلے کا اگر نہ کہیں، حالانکہ اس کے بارے میں بھی اشارات موجود ہے، لیکن اگر ہم نہ کہیں تو کم از کم رسول کے دور سے غیبت یعنی انتظار امام زمانہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک مہم امر ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں کافی سارے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، البتہ خدا ان کو حفظ کرے، اور انشاءاللہ العزیز مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں اسی سلسلے میں۔ استاد ڈاکٹر الحاج کرم علی حیدری صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا متعال آپ کو سلامت رکھے، خدا متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ اور آفرین ہو آپ کو کہ آپ نے اس وقت اور اس دور کے تقاضا کے مطابق اپنے صاحب العصر والزمان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شخصیت اور ان کے حوالے سے جو ہے کہ مختلف موضوعات کو واضح کرنے اور ان کو بیان کرنے کے لیے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ کی نہایت ہی مصروفیات کے باوجود جب بھی ہم آپ کو ظاہر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ بہرحال امام زمانہ علیہ السلام اور مومنین کے خدمت میں فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے وقف ہے۔ بالاخص جس امام کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس کی رعیت میں ہیں، اور ان کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے اور ہم نے وقف کر لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اگرچہ ہم وہ خدمات اور وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتے اور وہ تبلیغ نہیں کر سکتے جو حق ہے،
لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خوشنودی خاطر کچھ ایسے کام انجام دیں جس سے رسول خدا سے لے کر آخری امام تک ہر صلوات ایک اللہ کی علیہ رضایت بھی اجمعین۔ ہو اور ان کی خوشنودی بھی ہو، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ خدا کی رضایت بھی ہو انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، چونکہ مومنین جتنا ہو سکے آپ کے اطلاعات اور علم سے استفادہ کریں، یہ بہتر ہے۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قبلہ ایک ہمارے پاس ایک جس کو کہا جائے ایک سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ غیبت یعنی غیبت کے بعد ظہور ایک امر الہی ہے، یعنی جب امر الہی اور اذن الہی سے ظہور جو ہے وہ واقعہ ہوگی، یہ ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کی تاکید کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دعائیں جو مومنین کی دعائیں ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو نزدیک کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ توضیح دے تو بہتر ہے۔ بہت بہترین سوال ہے اور بہترین نقطے کی طرف آپ نے جو ہے کہ اشارہ فرمایا ہے کہ واقعاً ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انتظار الفرج من العبادہ یا عبادہ، جی اور امام زمانہ عاجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا انتظار کرنا عبادت ہے، جی اور دعائیں مانگنے سے، اور خود حضرت امام زمانہ عاجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا فرمان بھی ہے جی کہ تم میرے لیے، میرے ظہور کے لیے دعائیں مانگو، بے شک میں تمہاری دعاؤں کا محتاج ہوں اور میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا اور میں تمہارے لیے سبحان دعائیں اللہ، کرتا ہوں۔ بے شک دراصل تو امام کے ظہور کا علم خدا کے پاس ہے، بے شک وہ خدا جانتا ہے کہ کب ظہور ہوگا، بے شک لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس شخصیت اور جس حجت خدا کی رعیت میں ہم شامل ہوں جی اور ظاہری حوالے سے ہم انہیں دیکھ نہ پائیں تو یقیناً یہی ہوگا کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، دعائیں مانگنی پڑے گی۔ بے تو شک کم از کم، اور نہ صحیح کہ جس طرح ہم اگر کسی کا انتظار کرتے ہیں، جی اگر کوئی مہمان آنے والا ہو، جی کوئی آنے والا ہو اور اس کے انتظار میں ہم کھڑے ہوں یا مہمان ہو، تو اس کے بارے میں ہم کتنا پروگرام کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی ہم جو ہے کہ ذہن میں اپنی باتیں رکھتے ہیں، وہ مہمان آئے ہم اس کی خدمت کریں، اس کی خدمت میں رہیں، اور کون کون سی چیزیں انہیں بہتر ہیں، کون کون سی چیزیں انہیں پسند ہیں، اور ان کے لیے کیا کریں کیا نہ کریں۔ بے شک تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہ تو دعائیں مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امام کے ظہور کے لیے دعا مانگنا سبحان ہماری اللہ، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، بے شک شرعی ذمہ داری بھی ہے، جی لیکن کب ظہور ہوگا اس کو معین کرنا نہ میرے بس میں ہے نہ کسی کے بس میں ہے، بے وہ شک خود خدا کے ہاتھ میں ہے کہ جب خدا چاہے گا بے شک کہ اس دور میں جب امام کا ظہور ہو اور وہ ظہور پوری کائنات کے لیے ظہور پر نور اور بابرکات ثابت ہو تو انشاءاللہ تعالی یقیناً ظہور ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہیں۔ بے شک اب یہ نصیب ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، جی لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ہم اتنا ثابت کریں کہ ہمیں اپنے امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ ایک سوال جس کو کہا جائے کہ یہ ایک مخالفین کا اشکال ہی سمجھے، یہ اشکال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس پرآشوب دور میں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں یعنی دنیا جو ہے وہ فسق سے بھر چکی ہے اور فساد ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تو یہ ایک جملہ ہمیں بہت سارے سننے کو ملتا ہے کہ امام کیوں ظہور نہیں فرما رہے؟ تو اس جملے چونکہ مخالفین کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں اگر ہے تو اس ظلم کے دور میں جو آپ لوگ کہتے ہو کہ امام ہے اور وہ امام زندہ ہے تو امام کیوں ظہور نہیں فرما رہے ہیں؟ تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو۔ میں نے عرض کیا تھا جناب کہ اصل میں تو امام کے ظہور کا جو امر ہے جی وہ خدا کے پاس ہے، بے شک
بے شک. امام اگرچہ ظاہری حوالے سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن جب بھی، جہاں پر بھی، جس وقت بھی کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے جی. تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مشکل کو حل فرماتے ہیں، بے شک. پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. بے شک. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے غیبت کے زمانے میں وہ مشکلات کو حل نہیں کر رہے، بے شک. لیکن ظاہری پردے میں سے وہ نکلے نہیں ہیں، نکل نہیں رہے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن وہ مشکلات حل کر رہے ہیں. اور کئی ایسی ہستیاں ہیں جی. جن کے ساتھ امام کا توسل بھی ہے، توسط بھی ہے اور رابطہ بھی ہے، بے شک. لیکن یہ تو امام نے اپنے آخری نواب اربعہ میں سے آخری نائب اربعہ کو یہ فرمایا تھا کہ اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اب اگر میری رویت کی، میری زیارت کی کوئی کہے کہ میں نے امام کی زیارت کی ہے تو وہ اپنے کہنے میں دروغ کی بات کر رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام کسی سے ملاقات نہیں کرتے، زیارت نہیں کرتے. ہاں ضرور امام زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور مشکل کو حل کرتے ہیں. جیسے میں عرض کروں کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے، میں عرض کروں بسم کہ اللہ. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جنہیں مصبحات کہا جاتا ہے. بے شک. سبح ہے جو سبحوں سے جو شروع ہوتی ہیں، جی. اگر کوئی پڑھے جی. 40 دن تک جی. تو 40 دن کے ختم ہونے تک یا 40ویں دن امام کی زیارت بھی ہوگی، اور جس مشکل کے لیے اس نے امام سے توسل کیا ہوگا یا اللہ. کرے گا، بے شک. امام اس کی مشکل کو حل بھی کریں گے اور اپنی زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی. تو یہ میرے خیال میں یہ بات یہ کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہے، یہ در حقیقت اعتراض نہ تو میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی ہے کہ کب حضرت رسول خدا کو بھیجے، جی. کب حضرت عیسیٰ کو بھیجے، کب حضرت ابراہیم کو بھیجے، کب حضرت علی علیہ السلام کو بھیجے، کب امام حسین علیہ السلام کو بھیجے، یہ خدا کی مرضی ہے. بے شک. اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہر امام کو، ہر معصوم کو، ہر حجت خدا کو منصب بھی دیا گیا اور مقام بھی دیا گیا اور انہیں اس دنیا میں بھیجا بھی گیا. تو یہ اس میں کسی کی کوئی نہ تو مرضی چلے گی نہ مداخلت چلے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر امام نے، میں یہ کہوں گا کہ رسول خدا کے دور میں حضرت علی علیہ السلام موجود تھے، جی. لیکن بر وقت امام نہیں تھے. صحیح. امام تھے بے شک. لیکن منصب امامت پہ فائز نہیں تھے. جی. لیکن جو بھی آیا امام کی خدمت میں، امام نے ان کی مشکل کو حل کیا. اسی طرح سے ہر امام کے دور میں جی. اب امام نے اپنی زندگی میں مشکلات کو رفع دفع کیا. لیکن وہی بات ہے کہ جب 313 وہ اصحاب جو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے ہو جائیں گے جی. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی امام کا ظہور بھی ہوگا بے شک. اور امام اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور وہی جیسے مثال دیتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ظلم ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ فسق ہوگا، نہ فجور ہوگا، بلکہ امام کی رعیت میں صرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے روایات میں امام کے ظہور کا وقت جو ہے وہ معین نہیں کیا گیا. تو اگر سوال اس طریقے سے کرے کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ اگر تھوڑی وضاحت فرمائیں تو.
میں عرض کروں کہ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں جی لیکن وہ نشانیاں کامل نہیں ہیں. جی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں جی لیکن نشانیاں کامل نہیں ہیں. کئی مرتبہ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں لیکن پھر بھی امام کا ظہور نہیں ہوا. اس لیے کہ میں نے وہی بات کروں گا کہ یہ خدا کے پاس یہ علم ہے، بے شک ہے. اور جب خدا کی مرضی ہوگی، جی جب خدا چاہے گا اور خدا دیکھے گا کہ واقعاً ظاہر ہے کہ ہم جب رسول خدا کے دور سے لے کر پھر 11ویں امام تک دیکھتے ہیں جی کہ اب وہ دور نہیں آئے گا جو یہ دور گزر چکا ہے، بلکہ امام کے دور میں جب امام کا ظہور ہوگا جی تو پھر کچھ ایسی ہستیاں جن کو 313 کہا جاتا ہے جو عدد ہے، جی جس میں مرد بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں. جی لیکن میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جی جی کہ ان میں جو طاقت ہوگی وہ آصف بن برخیہ کی طاقت سے 10 گنا زیادہ ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کائنات میں اس طرح سے حکومت کریں گے. سبحان اللہ. ایسی شخصیات جب ہوں گی تو یقیناً امام کا ظہور ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہیں، مراجع ہیں جی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دیگر شخصیات ہیں جی جو دین مبین اسلام کے لیے، مذہب حقہ کے لیے، جی انسانیت کے لیے، شریعت کے لیے، جی اتحاد کے لیے، اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں. لیکن پھر بھی ان ہستیوں کا انتظار ہے جب ان کا عدد پورا ہو جائے. اور میں پھر بھی عرض کروں گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو تھیں اور وہ گزر گئیں، جی ان کا دنیا سے وہ چلی گئیں، انتقال ہو گیا. جی لیکن جب 313 مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی جو اگر وہ اس دنیا سے چلی بھی گئی ہیں تو امام کے امر سے جب امام فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان المہدی، جب یہ اللہ فرمائیں گے خانہ کعبہ کے پاس تو قبروں سے اٹھ کر وہ آئیں گے اور لبیک یا مہدی کہتے ہوئے ظاہر ہوں گے. سبحان اور اللہ. یہ انشاءاللہ تعالی ظہور ہوگا. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا اپنی زندگی میں تو مرنے کے بعد ہمیں انتظار ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور امام کی ان 1313 رعیت میں نہ صحیح تو خدا میں ضرور ہمارا شمار ہوگا. ہماری یہی اللہ دعا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک سوال جو ہے علامہ صاحب اس بارے میں ہے کہ جو زمینہ سازی ہے، یعنی امام کے لیے زمینہ سازی، اور اس باب میں کافی ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں، تو اگر ہماری زمینہ سازی بہتر ہوگی تو امام جلدی تشریف لائیں گے. تو سوال یہی ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی کوششوں سے امام کے آمد کے لیے زمینہ سازی کر سکتے ہیں، یا یہ ایک امر الہی ہے اور یہ ہماری بس کی بات نہیں؟ اگر اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو. جی بہت بہترین سوال ہے یہ. بسم اللہ. نہیں، ہم اپنی رفتار، جی گفتار اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ بھی رکھنا ہے اور تیار بھی رکھنا ہے. جی اگرچہ امر الہی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اللہ کا امر ہے کہ کب جو ہے کہ ظہور فرمائیں گے اپنی حجت خدا کا. لیکن ہمیں دعائیں مانگنی ہیں اور ہمیں اپنی رفتار کے ذریعے سے، جی گفتار کے ذریعے سے، اپنی خوراک کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اللہ اپنی خلوت و جلوت کے ذریعے سے اللہ اپنے امام کے ظہور کے لیے ہمیں وہ راستے ہموار کرنے ہیں جی جس سے امام کا ظہور ہو. جی صرف زبان کے ذریعے سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے ہمارے امام آپ تشریف لائیں، آپ ظہور فرمائیں، لیکن نہ تو ہماری محفل پاک ہو، جی نہ ہماری جو ہے کہ گفتگو درست ہو، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے کہ پاک ہو، نہ ہماری خلوت پاک ہو، نہ جلوت پاک ہو. نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے ہم جو ہے
کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا جی کہ انتظار کے لیے ہم وہ راستے ہموار کریں. جی ہماری ذمہ داری ہے کہ راستوں کو ہموار کرنا، لیکن بھیجنا، ظہور فرمانا وہ خدا کی جو ہے کہ مصلحت اور منشا الہی ہے جی کہ وہ کب ظہور فرمائیں گے. بے شک. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہ خدا ہی جو ہے کہ ظہور فرمائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعائیں بھی مانگیں جی اور اپنے قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے بے شک. اور اپنے کردار کے ذریعے سے ہم ایسے کردار انجام دیں جس کے ذریعے سے امام ظہور تشریف لائے. جیسے جی میں بسم عرض اللہ. کروں کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جی مولا علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ یا علی آپ جنگ کیوں نہیں فرماتے، جی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جی بے تو شک. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کل جو ہے تم اپنے سر کے بال کٹوا کے آنا. جی صحیح. جب وہ آئے دوسرے دن، سروں پہ کپڑا، ہم، سب گردن جھکا کے بیٹھ گئے. جب امام نے اپنی نیام کے ذریعے سے، تلوار کے نیام کے ذریعے سے کپڑا ہٹانا شروع کیا تو کچھ ایسی ہستیاں تھیں، جی کچھ ایسی شخصیات تھیں جی جنہوں نے غیر کسی چون چراں کے امام کی آواز پہ لبے کہا. بے شک. لیکن آج میں کسی نے کہا کہ سردی کا موسم ہے، کسی نے کہا گرمی کا موسم ہے، تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے کہنے پہ تم اپنے بال نہیں کٹوا سکتے تو سر کہاں دے سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی بے طرح شک. سے حضرت یا تو غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا صلوات دور اللہ علیہ. یا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، جی حجر مکی جو مولا بیٹھے تھے جب خراسان سے جی جی صحیح. آئے تھے اور آ کے کہا تھا کہ مولا اتنے خراسان میں آپ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آپ کیوں نہیں فرماتے، سب ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا سنتے رہے، گفتگو فرماتے رہے. جی اچانک وہ آئے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، صحیح. سادہ، پاؤں پہ جو ہے کہ مٹی جو ہے کہ جمی ہوئی. جی جیسے ہی مولا کی خدمت میں ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ابن رسول اللہ، مولا نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ جاؤ اے ہارون مکی، جاؤ کہ اس تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ جس میں اللہ آگ بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں کہا کہ مولا میں جل جاؤں گا، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اب اس نے بغیر کسی پوچھے سیدھا گیا، اس نے تندور سے ڈھکنا اٹھایا اور چلا گیا، تندور میں بیٹھ گیا. اللہ. اب وہ جو یہ کہہ رہے تھے مولا آپ جو ہے کہ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بات تو امام کے ساتھ کر رہے ہیں. جی ان کے ذہن جو ہے اس تندور کی طرف ہے کہ وہ جل گیا ہو گیا، وہ راکھ ہو گیا ہوگا، وہ بالکل خاک، وہ جو ہے کہ کوئلہ بن گیا ہوگا. تو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مولا وہ تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، آپ کو سلام کرنے آیا تھا، وہ تو جل گیا ہوگا، ذرا اللہ. چلیں مولا اس کو دیکھے تو صحیح. کیا کہنے، واہ. کیا کہنے. سلام ہے ایسے ائمہ معصومین کے ماننے والوں پہ. جب امام آگے بڑھے اور تندور کا ڈھکنا اتارا تو جس طرح سے پھولوں میں واہ. پھول ہوتا ہے سبحان اللہ. یا گلاب کے پھولوں میں واہ. برف کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے کہ پھول خراب نہ ہو، سبحان اللہ. اس سبحان طرح اللہ. سے واہ. وہ ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں واہ. تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، سبح القدوس کی تعریف بھی کر رہا ہے، سبحان خدا کی اللہ. تعریف بھی کر رہا ہے، اور اس کو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا. سبحان وہ اللہ. حیران ہو گئے، کہنے لگے مولا ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی تھی، واہ. یہ تو ہارون مکی ہے، یہ آگ میں بیٹھا ہوا ہے. تو سبحان. مولا نے فرمایا اس طرح کے لوگ کتنے ہیں خراسان میں واہ. اللہ اکبر. جو میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگ میں چلے جائیں، بے شک. یعنی موت کو سینے لگائیں.
موت موت نہیں ہے. اگر امام کا فرمان ہو وہ موت آگ سے زیادہ گلزار بن جاتی ہے, گلوں سے زیادہ گلزار بن جاتی ہے اگر امام کی آواز پہ لبیک کہیں. واہ بے شک بے شک. انہوں نے کہا کہ مولا 10 کیا ہزاروں کیا, اس ہارون مکی جیسا ایک بھی خراسان میں موجود نہیں ہے جو آپ کی آواز اس طرح سے لبیک کہے کہ آپ کہیں کہ آگ میں چلے جائیں. آگ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے, لڑنے کے لیے میدان میں چلے جائیں, سر کٹانے کے لیے چلے جائیں, وہ لبیک کہتے ہوئے جائیں. مولا ایسا کوئی نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا جب ہوں گے تو ہم بغیر کسی کے کہنے سے قیام بھی کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف بھی بھر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ انشاءاللہ. جی قبلہ, ایک ہمارے پاس ابھی بھی تقریباً 8 منٹ ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال دو اور بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ, میں حاضر ہوں, میں خدمت میں حاضر ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کیا جس کو کہا جائے کہ بہت سارے روایات اور اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کیا اتفاقات جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں؟ مثال ایک دی جاتی ہے جی کہ کیونکہ اردو زبان کا پروگرام ہے تو میں اس کے لیے ایک مثال دوں. جی ایک شادی کسی کی ہو جی اور شادی ختم ہو جائے تو شامیانہ نہیں رہتا, جی اور جب شادی ختم ہو جائے تو شامیانے کو اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس دنیا کا ہونا, باقی رہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جس کے انتظار میں یہ دنیا باقی ہے اور باقی رہے گی. بے شک بے شک. اب میں نے ایک جگہ پہ, میں جب مجھے معاف کیجئے گا, مجھے کچھ منٹ دیر ہوئی, میں کچھ دیر کر کے میں کہیں درس دینے گیا تھا, یہاں سے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور گیا تھا درس دینے کے لیے. یہ میرا مطلب, میرا موضوع تھا کہ ایام فاطمیہ آ رہے ہیں. جی ایام فاطمیہ میں جی امامت کو اجاگر کرنا, جی کیونکہ ولایت ائمہ معصومین کی عظیم ترین مدافع کی ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. بے شک بے شک. بسم اللہ. جیسے خود حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا فرمان ہے کہ جیسے قرآن کی یہ مشہور اور معروف آیت ہے کہ رسول خدا کی سیرت طیبہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. واہ بے شک. تو امام زمانہ فرماتے ہیں لی جدتی فاطمہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ امام زمانہ کے لیے میری دادی فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو اجاگر کرنا, ان کے کردار کو بیان کرنا, در حقیقت امام کی سیرت کو بیان کرنا ہے. بے شک. امام کی جو ہے کہ سیرت کو بیان کرنا ہے. بے شک. یقیناً تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم جو ہے کہ تسبیحوں کو صرف نہ چلائیں, بلکہ ہم جو ہے اپنے کردار کے ذریعے سے, رفتار کے ذریعے سے, گفتار کے ذریعے سے بے شک اتحاد کی بات بھی کریں جی, اور تعصب و اناد سے دوری کی بات بھی کریں. بے شک. اور زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے لیے وہ باتیں جن سے امام کا ظہور ہو اس کو بیان کریں اور ان پہ عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اس پہ مسجدوں کو آباد کرانا, اس کو اماموں کو آباد کرنا, بالکل دنیاوی تعلیمات سے اپنی نوجوان نسل کو آراستہ کرنا, میڈیا پہ لوگوں کو لانا, صحیح افکار دینا, صحیح فکریں دینا, صحیح دین کی تبلیغ کرنا
اور دین پہ چلانا یہ ہماری اخلاقی قانونی شرعی ذمہ داری ہے۔ بے شک بے شک۔ آخر میں ہمارے پاس قبلہ تقریباً 4 منٹ بچے ہیں، اس میں اگر آپ قوم کو کچھ پیغام دینا چاہیں یا کچھ گفتگو کرنا چاہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے ذریعے سے، تو بسم اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ مومنین کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں اگر آپ پسند فرمائیں تو۔ سب سے پہلے تو میں خود اپنے لیے عرض کروں گا، بسم اللہ۔ اور اس کے بعد پھر تمام مومنین مومنات جی اور عزاداروں کے لیے بلا تفریق جی چاہے کہیں بھی رہنے والے ہوں، جی جی سب کی خدمت میں عرض کروں گا جی کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چاہے ہماری خلوت ہو یا جلوت ہو جی یا محفل ہو یا رفتار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے جی اور صرف زبان کے ذریعے سے ہمیں اللہ جل نہیں کہنا، بالکل بلکہ اپنی رفتار اور گفتار کے ذریعے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے جی جس سے امام راضی بھی ہوں بے شک اور امام ناز بھی فرمائے۔ یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا۔ یہ امام بے شک جعفر صادق علیہ السلام کا صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بے شک بلکہ ہر امام کے لیے ہے۔ جی میں یہ نہ کہوں کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں، بلکہ میری رفتار اور گفتار کے ذریعے سے، میرے چلنے کے ذریعے سے، میرے گھر کے ذریعے سے، میرے اٹھنے کے ذریعے سے، میرے بیٹھنے کے ذریعے سے، میرے بولنے کے ذریعے سے، میری گفتگو کے ذریعے سے پتہ چلے کہ واقعا یہ وہ ہے جس کو امام کا انتظار بھی ہے، امام کا سبحان اللہ، انتظار بھی ہے، اور امام کے لیے خدمات بھی انجام دے رہا ہے، اس کو سبحان امام اللہ، کا درد بھی ہے۔ بے شک بے شک پھر چاہے وہ خمس کے ذریعے سے ہو، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، یا دوسری کتابوں کے ذریعے سے ہو، یا علماء کا احترام ہو، یا عوام کا احترام ہو، بے یا شک رعیت کا احترام ہو، سب سبحان کے اللہ ذریعے سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمیں امام کا انتظار کرنا ہے، یہ ہماری سبحان ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں پھر بھی عرض کروں گا کہ میں امام حسین ٹی وی 4 کا بہت ممنون اور مشکور ہوں، مولا آپ کو اور میں سلامت انہیں رکھے، راج تحسین پیش کرتا ہوں مولا کہ سلامت رکھے آپ کو۔ اس بہت ہی گٹھن ماحول، دنیا دار ماحول میں ایک ایسے موضوع کو ثابت کرنا جی جہاں پہ ہر ایک اپنے گریبان میں درگیر ہے، جی وہاں پہ آ کے مولا کے ظہور کے بارے میں اور مختلف مسائل کو بیان کرنا، واقعا آپ کو آفرین اور آپ کو صدا آفرین ہو۔ مولا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی اور آپ کے امام حسین علیہ السلام 4 ٹی وی کے تمام منتظمین، ذمہ داران اور جتنے بھی ریکارڈ کرنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرمائے، الہی قدم آمین، بقدم اور پریشانیوں کو دور فرمائے، الہی اور آمین، قدم بقدم کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ الہی اور آمین، جتنے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھ حقیر کی بھی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی اور آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے اسباب کو مہیا کرنے اور انہیں روح راست لانے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مفید گفتگو فرمائی، اور نہایت ہی مفید جو مومنین کے لیے واقعاً قابل استفادہ گفتگو تھی وہ آپ نے فرمائی۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ التماس دعا فی التماس امان دعا یا علی۔ اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم ڈاکٹر الحاج کرم علی حیدری صاحب۔ نہایت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور مخصوصاً جس طریقے سے اس دور میں ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے، جس کو کہا جائے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے،
ان پہ بہت اچھی گفتگو ان کی، ظاہر ہے کہ ہمیں عبادات بھی انجام دینے ہیں، ہمیں احکام پر بھی عمل کرنا ہے. ظاہر ہے عبادات جیسے کہ وہ سید رشتی کا واقعہ کہ جب وہ بچھڑ گئے تھے تو امام نے سید رشتی کو، جب ان کی ملاقات ہوئی امام سے، تو امام نے سب سے پہلے ان سے فرمایا کہ اے سید رشتی، کیا آپ نوافل نہیں پڑھتے؟ تو پھر امام نے 3 دفعہ اسی لفظ کو تکرار کیا، نوافل نوافل نوافل. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ جامع کبیرہ نہیں پڑھتے؟ تو سید رشتی فرماتے ہیں کہ میں اس ٹائم تک مجھے زیارت جامع کبیرہ یہ زبانی حفظ نہیں تھا، لیکن چونکہ امام نے فرمایا کہ آپ کیا نہیں پڑھتے، تو حکم دے دیا کہ آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کی مشکلات حل ہو جائے. تو خود بخود اس کی زبان سے زیارت جامع کبیرہ شروع ہو گیا. اور السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ ومعدن ابتدائے ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومعدن وہی سے یہاں سے شروع ہو گئے اور آخر تک یہ انہوں نے زیارت جامع کبیرہ کو تلاوت فرمائی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام نے دوبارہ فرمایا کہ اے سید رشتی، کیا آپ زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے؟ اور پھر امام نے 3 دفعہ جیسے کہ انہوں نے پہلے نوافل کو 3 دفعہ دہرایا تھا، پھر زیارت جامع کبیرہ کو یعنی جامعہ پر 3 دفعہ تکرار کیا تھا. تو اسی طریقے سے 3 دفعہ زیارت عاشورہ یعنی عاشورہ اس کو بھی امام نے تکرار فرمایا. تو اسی طریقے سے سید رشتی فرماتے ہیں کہ میں بالکل اسی طریقے سے جیسے مجھے حفظ ہو، اور زیارت عاشورہ بھی اس ٹائم تک مجھے حفظ نہیں تھا، تو میں نے زیارت عاشورہ کو شروع کر لیا اور اس کو ختم کر دیا. پھر امام نے مجھے سواری پر بٹھایا اور امام نے جو ہی وہ کچھ قدم آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ اعجاز امامت تھی. اور ہم جو ہے چونکہ یہ بچھڑ چکے تھے، وہ واقعہ سب کو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ یہ بچھڑ چکے تھے، تو دور سے میں نے دیکھ لیا کہ نماز صبح کے لیے وہ لوگ وضو کر رہے ہیں جو میرے قافلے والے تھے. تو میں چونکہ قافلے سے رہ گیا تھا تو امام نے دور سے فرمایا وہ ہے آپ کے قافلے والے، مشکلات آپ کے حل ہو گئے. یعنی اس واقعے میں ہمیں اس دور میں جو حضرت، چونکہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس ہے کہ ان مسائل سے ہی آپ دوری اختیار کر لو جو آپ کے ضرورت کے مسائل نہیں ہیں. غیبت کبریٰ کے دور میں ان مسائل سے بھی آپ دور ہو جاؤ جہاں آپ کو ضرورت اس مسائل کی فعلاً آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس مسائل کو چھوڑ دیجئے، اس کا پوچھنا ہی چھوڑ دیجئے. چونکہ ظاہر ہے امام ابھی ہر شخص جو ہے وہ امام سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات اپنی جگہ پر ہے، تو ان مسائل کو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں وہ مبتلا بہ مسائل نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں پر بھی گویا اس واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو درس ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس دور میں چونکہ دیکھیں غیبت کے دور میں جو انتظار کا طریقہ ہے وہ کچھ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جن کو انجام دینا ہے. اس میں سے عزاداری ہے، اور یہ 3 چیزیں جو امام نے ان سے سید رشتی کو انہوں نے فرمائی، اس قسم کی چیزیں ہمیں انجام دینی ہے. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی اللہ